अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा और आज सियासी हवालों से तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन बिश्केश का जो वाक़या है उस पर आज भी हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया। 15 मई से ये वाक़यात शुरू हुए थे और आज वाज़े मौक़िफ़, भरपूर मौक़िफ़ जो हुकूमत पाकिस्तान का आया है वो आज के दिन आया है, यानी 4-5 दिन के बाद ये मामला जो है वो हुकूमत बताने के काबिल हुई है। बिल्कुल हुकूमत कोशिशें कर रही है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तानी तलबा और तालिबात, उनको वापस लेकर आया जाए, लेकिन इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं है कि 15 तारीख़ से आज तक का जो वक्त है वो उन तमाम वालिदैन के लिए बहुत कठिन था, उन फैमिलीज़ के लिए बड़ा कठिन वक्त था और है, जिनको नहीं पता, जिनका राब्ता अपने बच्चों से नहीं हो पा रहा। और इस वक्त भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका ना सिफारत खाने से रब्ता हुआ है, ना अपनी फैमिली से रब्ता हुआ है और वो डरे सहमे वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक तरफ का मौक़िफ़ तो हमारे पास आ गया हुकूमत का, और हुकूमत ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई। बिल्कुल हुआ होगा, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनका कोई सर होता है ना पैर होता है, लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि वो हक़ाइक़ बता दे, लेकिन इसको कोई सियासी रंग दिया जाए तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। आज अता तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है ज़रा वो सुन लीजिए। बहुत अच्छी बातें की अता तारड़ साहब ने, लेकिन सिर्फ मुझे शिकवा इस बात का है कि जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं तो आपको हुकूमत में बैठने के बाद ज़रा बुर्दबारी से गुफ्तगू करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा, अगर किसी ने गलत कहा है और आपकी पकड़ में है तो पकड़ें और उसको सज़ा दें अगर उसने किया है, वरना फिर ऐसी बातें डिस्कस नहीं की जाती। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तालिब इल्म हैं, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। कहाँ हैं हारिस साहब आप, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, मैं बिश्केक किर्गिस्तान में इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पे रीसेंट अपडेट ये है कि हमारे साथ जो मुतालबात किए गए थे उनमें से काफ़ी हद तक जो मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। हमारी सेफ्टी के कंसर्न्स अभी भी वैसे हैं, हमारे जो ट्रैवलिंग के कंसर्न्स थे वो अभी भी वैसे हैं, इवन कि हमारी एजुकेशन रिलेटेड कंसर्न्स वो सब वैसे के वैसे हैं। अभी सिर्फ इनमें रिसेंट चेंज ये आया है कि अभी इन लोगों ने कमर्शियल फ्लाइट्स चला दी हैं जो कि पेड हैं। हमें जो हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग दी जाएगी, ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की गई और बाकी जितने हमारे मुतालबात है सबको रद्द कर दिया गया। क्या मुतालबात हैं क्या आपके? सर, सबसे मेन कंसर्न हमारा सेफ्टी के हवाले से है कि हम जितने आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट हमें बैक ऑफ किया जाए। हमें हमारी मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी एम्बेसी, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से बैक ऑफ किया जाए, सेफ्टी दी जाए। यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में, हॉस्टल के प्रेमिसेस में तो सिक्योरिटी उन्होंने फराहम कर दी है, मगर हम लोग जो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे रह रहे हैं, जो शहर में सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे सेफ्टी कंसर्न्स बिल्कुल लेट गो किए जा रहे हैं। तो क्या आपने सिफारत खाने से रब्ता किया है हारिस साहब? सिफारत खाने से हम रब्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन सिफारत खाने से रब्ता नहीं हो पा रहा। हम जितनी कॉल्स करते हैं हमारी सब कॉल्स डिनाई कर दी जाती हैं। कोई कॉल अगर उठा लेता है तो हमें बस तसल्ली दे दी जाती है। सर, तसल्ली से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ का जो माहौल बना हुआ है वो बेसिकली एक जंगल के कानून के मानंद है। हम लोग यहाँ एज इन जंगल सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ तसल्ली नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको सेफ एग्जिट मिले, आप जहाँ पर रहते हैं एयरपोर्ट पहुँचाया जाए और वहाँ से आपको घर पहुँचाया जाए? बिल्कुल सर, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ्स हैं जो थ्रेटन हुई हुई हैं, सबसे पहले तो उनको सिक्योर किया जाए। सिर्फ बातों से सर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे माहौल बिल्कुल वैसे का वैसा है, जो भी न्यूज में दिखाया जा रहा है आपको सब उसका ऑपोजिट है। आज हमारे एम्बेसडर मिस्टर जैगम साहब हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल तशरीफ लाए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मगर उसी दौरानिए का एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक तरफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हॉस्टल के प्रेमिसेस में, हॉस्टल के गेट पे वहाँ पे एक लोकल हमें विद अ नाइफ अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अगर उनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है और उनको ये सब नॉर्मल लग रहा है तो आई डोंट नो कि वो हमसे क्या तलब करें, क्या चाह रहे हैं। अच्छा, मुकामी पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने फौज वहां पर लगा दी थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे मामलात को? सर, मिलिट्री फोर्सेस कुछ इवेंट्स के बाद आती हैं, वो वहाँ पे 24 घंटे तैनात नहीं है। और जो हॉस्टल के प्रेमिसेस है वहाँ पे काफी कम बच्चे हैं, जो ज्यादा तादाद में बच्चे रहते हैं वो फ्लैट्स पे रहते हैं। ठीक है।
تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے فورن منسٹر یا ہمارے کوئی سینیٹر کوئی اس طرح کا آفیشیل بندہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ آئے جو ان کے ساتھ آ کے ٹیبل ٹاک کرے, تاکہ یہاں سے ان کو پیغام جایا جائے, ان کے اوپر پریشر آئے کہ ہاں فورنرز یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں, اسپیشلی پاکستانی ایز اے نیوکلیئر پاور ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور ان لوگوں کو اس چیز کا بھی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حارث صاحب, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم یہاں پر آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. حکومت پاکستان سے کل بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا اور آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ زبردست قسم کی پریس کانفرنس کرنا, شور شرابے والی پریس کانفرنس کرنا, یہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر 300 بچے واپس آ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید 550 بچے واپس آ سکتے ہیں, تو ابھی وہ بچے جب واپس آ جائیں گے تب کی بات ہے. اس وقت جو وہاں پر بچے پھنسے ہوئے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے آپ کو زیادہ ایکٹیو ہوئے کام کرنا چاہیے. 4-5 دن گزر چکے ہیں. مزید جو معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ولید اقبال صاحب ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ دوبارہ انٹری ہو رہی ہے اور 28 تاریخ کو وہ دوبارہ سے صدارت کا حلف اٹھا لیں گے اپنی پارٹی کا اور وہ صدر بن جائیں گے. لیکن دوبارہ سے انہوں نے اپنی وہی گفتگو دہرائی ہے جو وہ پہلے کرتے رہیں. وہ ایک بار پھر سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. میاں صاحب کو بالکل پوچھنا چاہیے, لیکن اگر وہ صرف اپنے لیے پوچھ رہے ہیں تو شاید بات نہیں بنے گی. اگر وہ سب کے لیے پوچھیں کہ سب کے ساتھ ایسا رویہ کیوں جتنے بھی وزرائے اعظم آتے رہے, تو پھر شاید کوئی اس میں بہتری کی گنجائش نکل سکتی ہے, ورنہ میاں صاحب یہ گفتگو کرتے رہیں. ارشاد بھٹی صاحب, یہ جو گفتگو ہے اس پر تو میں سوال پوچھوں گا. یہ بشکش والا جو معاملہ ہے, عطا تارڑ صاحب نے آج اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دے دیا کہ وہاں پر جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک سیاسی جماعت نے ان کے والدین کو ورغلانے کی کوشش کی. بھائی وہ ورغلا رہے تھے تو حکومت فوری رسپونڈ کرتی, اگلے 24 گھنٹوں میں ہی وہ حقیقت حال بتا دیتی والدین کو. کیا کہیں گے بھٹی صاحب اس رویے پر؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ایران سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں, اللہ بہتر کرے, اللہ کرم کرے. ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی طور پہ نہیں بتایا جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہے. اللہ فضل کرے کوئی اچھی خبر آئے. میں دعا کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں اس وقت. جو ان کے دکھ کی گھڑیاں ہیں یا جس طرح وہ جس سے گزر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بشکیک ہے, کرغزستان ہے, اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہماری حکومت, کوئی بھی حکومت ہو, یہ ہماری حکومتوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. 1 سال تک آزاد کشمیر میں لوگ سڑکوں پر رہے اور 1 سال تک جانی اور مالی جتنا نقصان ہوا, اس کے بعد وہ 23 ارب کا پیکج منظور کر لیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ اس کے لیے مرنا ضروری ہے کوئی آپ اپنے مطالبات کے لیے, اپنے جائز حق کے لیے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں ناجائز ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت بیٹھنا چاہیے جب آپ کے رستے بند ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ 1 سال چلا کیوں. دوسری بات ہے جس طرح آپ نے 23 ارب کر لیا ہے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم اب نہیں چل پڑے گی. ساروں کو یہ لگے گا کہ جب تک ہم 2-4 لاشیں نہیں گریں گی, 2-4 عمارتیں نہیں جلیں گی, 2-4 مریں گے نہیں, اس وقت تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور اس کا اینڈ کیا نکلا؟ اس کے پیچھے ہاتھ ہے. وہ بھائی ہر ایک چیز کے پیچھے ہاتھ ہے. کبھی اپنے ہاتھ بھی تلاش کر لو جن ہاتھوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. کسان دیکھ لیں, کسان پنجاب میں رل رہا ہے, زراعت کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے. اور پہلے کہا گیا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اب 400 ارب نکل رہا ہے اور وہ کسان پیکج چل رہا ہے اور کسان کارڈ چل رہا ہے. بھائی انہی 400 ارب کے آپ ان سے گندم خرید لیتے. اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو ایک کمیشن بن رہا تھا, وہ جو ایک رپورٹ آنی تھی گندم پر, سر وہ کہاں ہے؟ وہ اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں پتا. آپ مسعود بھائی آپ اچھا, میں وہ یہ 2 فکرے یہ کمپلیٹ کر کے اس پہ آتا ہوں. تو وہ 400 ارب کی گندم خرید لیتے تو یہ نہ ہوتا. تیسری بات, ثانیہ بہاول نگر ہوا, غلط ہوا, صحیح ہوا, جو پولیس نے کیا, جو پولیس کے ساتھ ہوا, جو کچھ اس کے پیچھے بھی ہاتھ تلاش کیے جا رہے تھے, سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی تھی. اس وقت بھی کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی حکومتی مشینری نہیں تھی, کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا, سارے غائب. نہ اوپر وزیر اعظم, وزیر داخلہ, سب کے سب, آئی جی صاحب, سب کے سب غائب.
اور اب یہ جو کرگستان ہے اس میں ایک تو یہ آپ کو بتاتا چلوں، کل میں نے قدرتی اس پہ جب یہ ہوا تو ہم وہ اس پہ انفارمیشن لی جی، ایک تو جو وہاں پاکستانیوں نے ایک فلور پہ 3 یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں، اور جس طرح اس اربوں روپے کما رہا ہے وہ ہمارا مافیا، اور جس طرح لوگوں کو ادھر ٹریول ایجنٹ وہاں بھجوا رہے ہیں، اور جس طرح کرگستان نے ہم پر اب سارے ویزوں کی پابندی لگا دی ہے، اور جس طرح یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد حکومت نے ایز یوزول جس طرح آہستہ آہستہ بیدار ہوئی، اس کے بعد آج عطا تاڑت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے ایک پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی جو شر پسندوں کی اگر وہ کہتے ہیں، تو میں آج وہ بات کرنے کی نہیں ہے، آج میرے نزدیک وہ ہزاروں طالب علم امپورٹنٹ ہے، ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں، یہ کل بات کریں گے۔ لیکن یہ آزاد کشمیر، یہ ثانیہ بھاول نگر، یہ کسان، یہ بشکیک، یہ ایک ہاتھ تلاش ہم نے ضرور کرنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام دھرنا ہوتا ہے، اور جو پارٹی ہواؤں کی دوسری طرف کھڑی ہے اس پر ہم نے یہ بھی، مجھے ڈر ہے اس دن سے جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ ملک جو ٹوٹا تھا اس میں عمران خان کا کردار تھا، اور یہ 1971 والا عمران خان اس وقت اس نے بھی بہت کردار ادا کیا تھا، لہٰذا یہ بھی اس پر ڈال دیں۔ تیسری بات جو آپ نے ابھی بڑی ایک خوبصورت بات کی، اور آپ مجھ سے زیادہ فیلڈ میں ہیں، اور آپ رپورٹنگ اور باقی جن سے نکل کے آئے ہیں، مجھے میرے بھائی بتائیے کہ ادویات سکینڈل ایک آیا تھا، اس کا کوئی پتہ چلا؟ نہ آٹا گندم پہلے آیا تھا، اس کا کوئی پتہ چلا؟ نجی بجلی گھر ڈاکے کی رپورٹ پبلک ہوئی تھی، اس کا کوئی پتہ چلا؟ چینی مافیا، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ 8 رکنی شہباز شریف نے مشاورتی کمیٹی بنائی ہے، جہانگیر ترین صاحب اس کا حصہ ہیں، جو جہانگیر ترین صاحب جو کل کے ان کے ڈاکو تھے، کل کے ان کے چینی چور تھے، جو کل کے عمران خان کے ATM مشین تھے، جو کل تک ساری خرابیوں کی وجہ تھے، اور کل تک جو عمران خان کو کہتے تھے کہ تو جو کچھ بھی یہ لوٹ مار کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے۔ عمران خان دور میں شوگر اسکینڈل میں جو نام تھا، ہاں وہ بھی اور یہ آج وہ ان کی کمیٹی میں، اور کل تک یہ ان پر اعتراض تھے، اور یہ جو آج بڑے محبت بھرے اون چودھری صاحب، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، میرا تو یہ نہیں خیال، لیکن یہی عطا تاڑت صاحب ایک دن پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کا ڈرگ سپلائر ہے جی۔ آج ہاؤس آف شریف نے ان کو ووٹ دیے، اور ہاؤس آف شریف ان سے ملتا ہے، وہ ان کے MN ہیں، اور وہ ان کے حق میں، یہ ان کے حق میں۔ بھٹی صاحب دسیوں باتیں ہو سکتی ہیں، آپ نے جو بات کی نا سمندر کو کوزے میں سمیٹا، وہ یہ کہ یہ تمام ہاتھ بعد میں تلاش کر لیجئے، پہلے جو وہاں پر لوگ ہیں نا ان کی مدد کر لیجئے، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے۔ میں ذرا اب اس کو چھوڑی، جی ہاں جی 2 جملے میں اس کو چھوڑیے، یعنی یہ اس وقت جیسی بھی حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، یہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں جی، وہاں کوئی PTI کا نہیں ہے، وہاں کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، وہاں کوئی پیپلز پارٹی نہیں، وہاں پاکستانی ہیں، اور وہاں ایک دوسری بات ان کو بھی بچائیے، اور پھر وہ جو مافیا، تعلیمی مافیا، جو کل PMC پاکستان میڈیکل کمیشن نے ساری یونیورسٹیاں بلیک لسٹ کر دی تھی، PDM-1 حکومت یا اس سے پہلے کس نے آ کر ان کو دوبارہ بلیک لسٹ سے ختم کیا، اور وہ کتنے اربوں کما رہے ہیں، اور ان طالب علموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑے ہوش ربا اور بڑے یہ پھر کبھی کریں گے بھٹی صاحب بات، ابھی تو ان بچیوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ ولی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا، لیکن حکومت کے نمائندے تشریف لا چکے ہیں، تو ذرا ان سے گفتگو کر لوں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ دانیل چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بشکیک والا جو معاملہ ہے، اس میں بھی اب ہاتھ تلاش کر رہے ہیں آپ لوگ کہ کس نے پروپیگنڈا کر دیا اور کیا کر دیا؟ وہاں تو ابھی بھی بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ ہو جائے، ان کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے، تو یہ ہاتھ تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عطا تاڑت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص جماعت، پیڈ یوٹیوبرز اور ٹرولرز، انہوں نے کچھ کر دیا۔ سر کر دیا ہوگا، حکومتیں بڑی بالغ نظری کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ ایک بیان جاری کر دیتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو گورنمنٹ کا رول تھا، گورنمنٹ نے پلے کیا، اسی دن ہاٹ لائنز بنا دی، ہیلپ لائنز بنا دی، ہم نے ایمبیسیز کو بتا دیا، امبیسڈر نے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا، اسٹوڈنٹس کو کانٹیکٹ کیا۔ آج پاکستان سے وہاں سے فلائٹ بھی آئی ہے جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کچھ واپس آئے ہیں، 3 کے قریب آئے ہیں، 3 کے قریب پاکستان واپس آئے ہیں، اور بھی لوجسٹیکل سپورٹ ادھر پوری سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک تاڑ صاحب بات کر رہے تھے تو وہ بات کر رہے تھے کہ میں یہاں پر آپ سے عرض کر دوں، ابھی حارث سے ہم نے آپ کے آنے سے پہلے بات کی ہے، بشکیک سے اسٹوڈنٹ سے کوئی 3 درجن اسٹوڈنٹس اس وقت میرے رابطے میں جو بتا رہے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے،
تو ایک آپ کا موقف ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, ایک میرے پاس یہ خبر موجود ہے 3 درجن اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس جو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے. نہیں, رابطہ ان سے نہیں ہونا تھا, کانٹیکٹ نمبرز دیے تھے, اور جو اسٹوڈنٹس پرابلم اور ٹربل میں ہیں اس ہاٹ لائن میں یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ حارث نے بتایا کہ وہ فون کریں تو فون بتائیں. انٹرٹین ان کو نہیں کیا جا رہا پاکستان ایمبیسی میں. نہیں, مجھے تو نہیں پتا حارث کون ہے, لیکن جہاں تک بات ہے ان کے رابطے کرنے کی, تو ملٹیپل اسٹوڈنٹس ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو دم. اس کے اوپر میں کسی کی تھرڈ بیس کے اوپر انفارمیشن نہیں دے رہا, یہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں. آئی نو پیپل ہو آر دیئر, آئی نو اسٹوڈنٹس ہو آر دیئر, اینڈ آئی پرسنلی نو دم, کیونکہ میرا خود ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعلق ہے, اور جنہوں نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, اور کچھ بچے بھی اسی طرح ابھی آئے ہیں. جہاں نہیں ہوا گیا کانٹیکٹ تو ان کو دوبارہ ارج کرتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ کرے, اور اس چیز کے اوپر وی آر آل ویری سینٹیمنٹل اباؤٹ اٹ. ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملیز ہیں, اور ان کو یہ جو ہیلپ لائن بنی ہے, اگر آپ اپنے ابھی بھی اگر کریں گے آپ کال ہیلپ لائن پہ تو اٹ ول بی رسپونڈڈ جی, اور اس کے اوپر رسپونڈ کیا جا رہا ہے. ان کے آفیسز کھلے ہیں, وہاں بھی رسپونڈ کیا جا رہا ہے. 2 ایمرجنسی آفیسز بنائے گئے ہیں جن کا ایڈریس دے دیا گیا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں, اور وہاں یہ جو رائٹس شروع ہوئے ہیں یہ خالی اس میں کافی اور ملکوں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کے انڈر رینج میں آئے ہیں. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ان کی گورنمنٹ بھی اس چیز کے اوپر سیریسلی ایکشن لے رہی ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کو سیف جگہوں پہ پہنچانے کے لیے از ریڈی اینڈ از دیئر انشاءاللہ. شروع میں جو لیپس ہوئی وہ لیپس ہوئے, آگے کوئی لیپس ہونے کی امکان نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ولید اقبال صاحب, یہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے افواہوں کا بازار گرم کر دیتی ہے. آپ نے سنا آج عطا تارڑ صاحب کو؟ جی میں نے سنا, ان کو بھی, آپ کو بھی سنا, اور میں نے آپ نے جو مہمان جن سے فون پہ رابطہ کیا تھا حارث نامی, ان کی بات بھی سنی ہے, اور دیگر ایک چینل نے بھی طلباء اور طالبات سے جو ہے لائیو گفتگو کرتے ہوئے دکھائی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ وہ سامنے لا رہا ہے جو حقائق ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں واضح ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ یہ ایک بے اختیار سی حکومت ہے, فارم 47 کی پیداوار جو ہے, اور آپ نے ہی جو بتایا کہ واقعہ ہوتا ہے اور پھر کتنا ٹائم گزرتا ہے اور اس کے بعد ریاکشن آتی ہے. ریاکشن ٹائم سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سانپ جو گزر گیا ہے وہ اس کو لکیر کو پیٹنے والی جو بات ہے وہ سامنے آتی ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جب بھی کوئی ریاست کو چیلنج آتی ہے, اور یہ پچھلے 2 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے, وہ ملبہ سارا پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی اپنا گریبان جھانکنے کے بجائے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے وہ ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں کہ جی یہ سارا پی ٹی آئی کا قصور ہے. جس طرح ہر چیز کا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈل رہا ہے, اور ڈلتا آ رہا ہے 2 سال سے, اور پھر 1 سال سے, اور پھر 9 مہینے سے, اور 10 مہینے سے. اور بس جی وہ ایک میں آپ کو انگریزی کی اصطلاح بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے, اور وہ اس کا تعلق انگلستان کی تاریخ سے ہے, پورا شاہی خاندان کی تاریخ سے, کہ شاہی خاندان کے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا, بادشاہ کا بچہ جو بعد میں آگے بادشاہ بننا ہوتا تھا, یہ وہ اگر کوئی بدتمیزی یا کوئی چیز کر دے نا, تو بجائے اس کو کچھ سرزنش کرنے کے ایک اور بچہ رکھا ہوتا تھا انہوں نے, جس کو وہ وپ کرتے تھے, کوڑے مارتے تھے. اچھا, اسے کہتے ہیں وپنگ بوائے. اوکے. تو یہ کہ جی اس کو سزا دینے کے لیے جو شاہی خاندان کا بچہ ہے, بالکل جی, وہ شاہی خاندان کے بچے کو سبق سکھانے کے لیے اس کو وپ نہیں کرتے, ایک اور بچے کو وپ کرتے ہیں, تو اس کو وپنگ کری جائے. تو وہ بس وپنگ بوائے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اچھا, اب میں آپ کو وہ دانیال صاحب نے کہا نا فرسٹ ہینڈ, وہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اپنا بھی ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں, جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں ان کے بارے میں. مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ 3 سال میں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدارت کی ہے, اور اس میں ہم نے بہت سے معاملات پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں, جو پاکستانی شہری ہیں, ان کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیے ہیں. پاکستان کی ریاست کی کوئی یونیفارم پالیسی ان کے بارے میں نہیں ہے, اور خیر اس پہ ہم نے زیادہ جو فوکس کیا
وہ تو پاکستان سے باہر جو شہری ہیں جو کہ قیدی کے طور پہ یا انڈر ٹرائل ہیں یا کنوکٹڈ ہیں، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آرڈر کر چکا ہے، ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں متعدد کہ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں کہ ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. وہ تو خیر قیدیوں کے حوالے سے ہے، لیکن اب جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں، اور جو بنے ہیں کوئی یونیفارم پالیسی، جب یونیفارم پالیسی نہیں ہوتی تو پھر یہ سامنے آتا ہے بھلا کیا کہ جی جو انفرادی وہ کسی ملک میں ایمبیسڈر ہیں، کونسل جنرل ہیں، وہ اپنا انیشیٹو کوئی لے لیں تو اس سے وہ کوئی پالیسی جب نہیں ہوتی، ایک جب پالیسی ہوتی ہے تو سب آپ کو کہتے ہیں کہ پالیسی بنانے کی کوئی ضرورت ریاست کی ہے، پالیسی کی ضرورت ہے، کوئی ریاست کی پالیسی موجود نہیں ہے اباؤٹ اوورسیز پاکستانی. یہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالتے ہیں. اب میں نے کہا نا، ہم نے منسٹریوں کو بلایا ہوتا تھا اپنی کمیٹی میں، فارن افیئرز کی منسٹری کا اولین ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بیچ میں اور منسٹریوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانی کی منسٹری علیحدہ کوئی پاک لگا دیتی ہے. پھر ولید اقبال صاحب، آپ لوگ پارلیمنٹ میں کا حصہ ہیں، اس پر پالیسی بنائیں پھر آپ لوگ مل کر، مگر آپ لوگ تو ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے اور آپ پارلیمنٹ کو چلنے ہی نہیں دے رہے ہیں، آپ لوگ حکومت کو آپ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری پالیسیز ہیں جن کو بنانے کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ تو اس وقت ہوگا نا جب پارلیمنٹ بنے گی. آپ کے دور میں آپ لوگ ون سائیڈڈلی قانون سازی کرتے تھے، اس دور میں جو قانون سازی ہوگی وہ بھی ایک طرف سے ہوگی. تو یونیفارم پالیسی تو اس وقت بنتی ہے جب پوری قوم یا پوری پارلیمنٹ جو ہے اس کا حصہ اس کے اندر. ایک بریک مجھے لینا ہے اور بریک کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی واپسی. 28 مئی کو وہ نون لیگ کے دوبارہ صدر بن جائیں گے. بیانیہ انہوں نے پھر اختیار کیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. تو وہ میرا سوال یہی ہے کہ وہ یہ بیانیہ صرف اپنے لیے محدود رکھیں گے یا ان کے نکالے جانے کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو بھی وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کل نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور یہ پوچھنا میرا حق ہے، میں یہ حق اپنے پاس تا دم مرگ رکھوں گا. انہوں نے 93, 97 اور 99 کا ذکر کیا جب انہیں نکالا گیا، اور پھر 2018 کے انتخابات کا بھی انہوں نے ذکر کیا. نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جب بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا تو نواز شریف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا. پھر میثاق جمہوریت کر لیا اور پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا تو نواز شریف صاحب نے خوشی کا اظہار کیا، اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی نکال دیا گیا تو پیپلز پارٹی نے اطمینان کا اظہار کیا، اور پھر عمران خان کو نکال دیا گیا تو دونوں نے اطمینان کا اظہار کیا. تو نواز شریف صاحب اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اور سہنے کے بعد اب بھی یہی کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، یا یہ کہنے پر کہیں مجبور ہوں گے کہ ہمیں کیوں نکالا گیا؟ دانیال چودھری صاحب، 28 تاریخ کو نواز شریف صاحب دوبارہ سے آپ کی پارٹی کے صدر بن جائیں گے، تو نواز شریف صاحب اس دفعہ بھی یہی پالیسی لے کے چلیں گے کہ مجھے کیوں نکالا یا ہمیں کیوں نکالا کی بھی بات کریں گے وہ؟ دیکھیں، میاں صاحب نے تمام باتوں کے ساتھ ایک چیز کہا کہ جو میرے دل پہ چل رہی ہے اور جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اس میں کسی کا نام تو نہیں لیتا اب، لیکن ایٹ لیسٹ میں اپنا دکھ اور درد اپنے قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور بار بار رکھوں گا. اور وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ملک ہے آج اگر اس کو وہ کنٹینیوٹی ملتی، وہ پلیٹ فارم ملتا، وہ لارجر کینوس میں وہ تصویر بنانے کا موقع ملتا، تو آج پاکستان ان تاریخیوں میں نہ ہوتا. آج میرے بھائی جو بھٹی صاحب شور ڈال رہے ہیں شاید یہ شور نہ ڈال رہے ہوتے. آج اور جتنے ہمارے اینکرز ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، جو ہم جیسے خود لوگ ہیں نمائندے، جو مہنگائی، بے روزگاری، ان چیزوں کی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، شاید آج ہماری آواز بہت نیچے ہوتی اور ہم ایک بہتر طریقے میں پاکستان کو لے کے جاتے. ہمارے ہمسائے ملکوں میں آج ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور پاکستان آج تک اسی موڑ پہ ہی کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے نازک موڑ. وہ پاکستان کی 3 جنریشنز نے وہ نازک موڑ دیکھ چکی ہیں، اور ہر ایک ٹرم کے بعد پھر دوبارہ ملک ایک نازک موڑ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے، اور اس کنٹینیوٹی آف پالیسی کی نہ ہونے کی وجہ سے جب میاں نواز شریف کا ویژن تھا جس کے اوپر سب لوگ اس وقت اعتراضات لگاتے تھے، موٹر ویز، آج پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو چیزیں کچھ بہتر ہیں، انہی موٹر ویز سے کام ہو رہا ہے. وہی موٹر ویز سے آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہیں، اسی موٹر ویز کی وجہ سے آپ کی ٹرانسپورٹ سسٹم چل رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار مل رہی ہے، فارمرز ٹو روڈ مارکیٹس بن چکی ہیں. یہ تمام چیزیں جو پالیسیز اگر کنٹینیو ہوتی، آپ کے معیشت، آپ کا سکولنگ سسٹم، آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کے
जो पाकिस्तानी तलबा तालबात जो पढ़ के बाहर जाते हैं और फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, आपका सी पैक, ये तमाम चीज़ें एक बेहतर पोजीशन पे होती है एंड वी वुड हैव बीन एट अ बेटर प्लेस। लेकिन जब भी हमने ट्रायल्स किए, हमने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पैदा किए, ये टेस्ट किए, तो उसका फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। और अगर हर 4 साल बाद फिर हम एक नया टेस्ट करना चाहेंगे और नए बच्चे पैदा करना चाहेंगे, तो उसमें फिर डिफेक्टेड पीसेस पैदा होंगे जो आपके मुल्क को जलाओ घेराओ, तफरीक, नफ़रत, 9 मई जैसे वाक़यात सामने आएंगे और ये मल्टीपल टाइम्स आएंगे। तो अब पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, जहाँ महंगाई, इन्फ्लेशन कम हुई है, फूड इन्फ्लेशन कम हो रही है, फ्यूल की प्राइसेस 15 रुपये कम हुई हैं। आपके सऊदी अरब इंशाल्लाह पाकिस्तान आके अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसी तरह ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है। वी आर एट द राइट ट्रैक, इट विल टेक टाइम, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए कि वो कोई भी जमात रिप्रेजेंट करी हो, वो अलिफ बे पे कोई भी जमात वाली बात तो अभी आपने ऐड कर दी, कंटिन्यू हो। दानियल भाई, मैंने तो आपसे सवाल ही और वो किया था कंटिन्यू कि मुझसे कब निकलेंगे भट्टी साहब, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो और कंटिन्यूटी से ऑफ पॉलिसीज आप मुल्क को आगे लेके जाएंगी। भट्टी साहब, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाजिम व मलजूम हैं मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, वो उनका होना ज़रूरी है। तो वो अगर ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो यही बस राइट सवाल है जो पूछना चाहिए। पहली बात तो ये मैं कर लूँ कि नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। वो जो कहते थे कि हम नहीं होंगे तो ये मुल्क या ये दुनिया कैसे चलेगी, वो नहीं रहे, ये मुल्क और ये दुनिया चल रहे हैं। कोई नागुज़ीर नहीं होता, कोई लाज़िम व मलज़ूम नहीं होता। अब नवाज शरीफ साहब के जो 20 बार हम मुझे क्यों निकाला वो सुना चुके हैं, 20 बार हम सुन चुके हैं और 20 बार ये बातें दोहराई जा चुकी हैं। अब इसके 2 हिस्से हैं। पहला कि जो वो कहते हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बार बार निकाला। चंद जजेस चंद जर्नलों की बात करते हैं, 3 बंदों की बात करते हैं, एहतसाब सज़ाओं की बात करते हैं। आज इस वक्त जिस लम्हों में वो बात कर रहे थे, उन लम्हों में इससे आइडियल सिचुएशन उनके लिए कोई नहीं है। हुकूमत उनकी है, 1 पेज है, और DGISPR साहब भी कह चुके हैं कि अगर आपने बात शुरू करनी है तो 2014 से शुरू करें, और अगर आपने कमीशन बनाना है तो 2014 से बनाएं। तो बिस्मिल्लाह करें, वंस फॉर ऑल आगे बढ़ें और सारे जो लोग हैं उनको सजाएं दिलवाएं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये किसी फोरम पर जाएंगे तो उसमें बड़ी डीलें निकलेंगी, बड़ी ढीलें निकलेंगी, बड़ी हकीकतें निकलेंगी जो इनके लिए संभालना मुश्किल होगा। इनके लिए तो अनवारुल हक काकड़ का एक बयान संभाला नहीं जा रहा, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैंने फॉर्म 47 की हकीकत खोल दी तो मुस्लिम लीग नून को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब एक ये, दूसरा, नवाज शरीफ साहब आधी बात करते हैं। वो 2018 की इलेक्शन की बात तो करते हैं, मगर 2018 में जो ज्यादती हुई, मगर 2024 में जो जुल्म हुआ उसकी बात नहीं करते। मुझे क्यों निकाला इक़्तिदार से तो बात करते हैं, उन्हें क्यों निकाला लंदन इस पर बात नहीं करते। इमरान खान को कौन लाया इस पर तो बात करते हैं, आपको कौन लाया लंदन से इस पर बात नहीं करते। मुझे नाहल किया, सजाएं किसने दी इस पर तो बात करते हैं। आपका सब कुछ माफ़ किसने किया इस पर बात नहीं करते। हमारी हुकूमत खुशहाल होती तो मुल्क खुशहाल होता, इस पर तो बात करते हैं। अपनी 16 महीने की 76 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत जो है शहबाज 1 PDM 1, उस पर बात नहीं करते। मुझे निकालने वाले जजेस जर्नलों पर तो बात करते हैं, जिनके साथ ढीलें की जजेस जर्नलों के साथ उन पर बात नहीं करते। और नवाज शरीफ साहब के मैं अब क्या कहूँ, नवाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं बताया कि क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, क्या ज़रूरत पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट जालसाजी की, क्या ज़रूरत पड़ी थी कैलबरी फाउंड ट्रस्ट डीड कतरी ख़तों की। आप सीना फुला के कहते कि यार ये पुराने वक्तों की बात है, ये हो गया हमसे। अच्छा, और क्या ज़रूरत पड़ी थी 3 मुतज़ाद तकरीरों की, क्या ज़रूरत पड़ी थी बच्चों के इंटरव्यूज़ की। आज वही वज़ीर आला नहीं है जो कहती थी मेरे बैरून मुल्क छोड़े, अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। अच्छा, और फिर नवाज शरीफ साहब की बात पे मुझे इसलिए यकीन नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं मेमो गेट किरदारों को सज़ा दिलवाए बगैर नहीं रुकूंगा। आज उनके इत्तेहादी हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं डॉन लीग्स के किरदार को बेनकाब करूंगा, चुप हो गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा, चुप हो गए। बात और हो रही होती है, आप अलग शुरू हो जाते हैं। सिर्फ
भाईजान मेरी बात सुन ले भाईजान, मेहरबानी करें। नहीं, आप मुझे बताएं ना इससे क्यों निकाला, क्या निकाला इससे, मुझे बात बताएं कि क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र बार-बार किया, बार-बार जिक्र किया, बार-बार किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने आप 16 कहा महीने था की कि कारकर्दगी की, हमने मसूद कौन भाई सी इनको तकरीर में रोकेंगे? 16 महीने की कारकर्दगी की भट्टी साहब नहीं बात की, हम हर जगह 16 महीने की कारकर्दगी की बात करते हैं। जी भट्टी साहब कंप्लीट कीजिए फिर जरा। हमने 16 महीने इनकी लगाई भी आगों को बंद किया, जो ये आगे लगा के गए थे पाकिस्तान। ये आप हमारा इनके साथ मौजना कर भी कैसे सकते हैं? आप करें ना इनका मौजना, 8 साल में ये BRT नहीं भट्टी साहब बना सके, आप हमारा और इनका क्या मौजना कर रहे हैं? 4 आप ये आपके जितने दिन हुए हैं चीफ मिनिस्टर बने हैं, और चीफ मिनिस्टरों की कारकर्दगी देख लें, KP वाले की देख लें, उसकी बातें देख लें, हमारा देख लें। देखिए दानियल भाई, आपसे मैंने सवाल किया था, दरवाजे बंद कर देता है, और कभी जाके वो बिजली के बंद करने की बात करता है, कभी जाके कहता है कि मैं अपना हिस्सा लूंगा वरना हम पता नहीं बांग्लादेश बनेंगे। हमारा और उसका कैसे आप मौजना कर सकते हैं? हमारी आप किस चीज में उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, ये कंपैरिजन उनके साथ नहीं हो रहा दानियल भाई। मैंने गुफ्तगू यहीं से शुरू की थी। नवाज शरीफ साहब ने 93, 97, 99 का जिक्र किया। एहतसाब कमीशन बनाया था, एहतसाब कमीशन में इतने केसेस चले, आपके कम चले। बताएं वहां नैब ने 5 साल में ऐसा परफॉर्म किया, आपकी गवर्नमेंट में कम। दानियल भाई, यहाँ परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी थी और हमारी यहाँ परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर के बयान की बात हो रही है। वो बहुत बड़ा लीडर, पाकिस्तान का वाकई सबसे सीनियर लीडर, 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर, वो अभी भी सिर्फ अपनी जात की बात कर रहा है। मैंने सवाल ये उठाया था, वो अपनी जात की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मसूद भाई वो बात कर रहा है कि भट्टी साहब कंप्लीट कर लें फिर आप जवाब दे दीजिएगा ना। के साथ ज्यादती हुई इस मुल्क में हमारा, देखें आप हमारा मौजना करें, अगर मवाजना तो हो ही नहीं रहा ना यहाँ पर किसी का, हम नहीं जीत सकते। अगर आप हमारा उनके साथ कंपैरिजन करें कि आप सोशल मीडिया शायद उसमें भी वो बेहतर हो, लेकिन अगर आप हमारा ग्राउंड में मुकाबला करें, आज इन तमाम चीजों की वजह से जब हम अपनी बात करते हैं, हम जमात की बात करते हैं, किसने सफर किया? पाकिस्तानी अवाम ने सफर किया, पाकिस्तानी लोगों ने सफर किया। बेनजीर भुट्टो को निकाला गया तो पाकिस्तानी अवाम ने सफर किया, यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया तो अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने सफर किया, नवाज शरीफ को निकाला गया, पाकिस्तान की अवाम ने सफर किया, इमरान खान को निकाला गया, पाकिस्तान की अवाम ने सफर किया। आप इनकी ये बात कंप्लीट करने देंगे, ये बात इनकी बंद करें। हमारे और दोस्त ममालिक कहां निकल गए, हम इंटरनेशनल, आप अपने वक्त में जवाब दे दीजिएगा दानियल भाई, मैं आपके पास आ जाता हूं ना। आप भट्टी साहब को कंप्लीट तो कर लेने दें, भट्टी साहब कंप्लीट कर लें, फिर दानियल भाई के पास जाते हैं वापस। जी अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने हमें कहा कि मैं मेमो गेट के हर किरदार को बेनकाब करूंगा, वो उनके इत्तेहादी बन गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं डॉन लीक्स के हर किरदार को बेनकाब करूंगा, चुप। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा, चुप। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं लोटे वापस नहीं लूंगा, लिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे दिल में आग बदले की आग नहीं है, इंतकाम नहीं है। जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, कभी उन्होंने कहा है कि बंद करें। और नवाज शरीफ साहब ने कहा वोट की इज्जत दो पर मैं खड़ा रहूंगा, अपना बयानिया भी दफन किया और आज फार्म 47 की हुकूमत कबूल कर ली। नवाज शरीफ साहब बात करते हैं जो उनके साथ ज्यादती होती, कभी कभी इस पे उन्होंने माजत की कि मैं जिस वक्त की थी तो मैं जुनेजो के साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। 2 जुमले सिर्फ जी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कभी IGI जब बनी थी बात की, नवाज शरीफ साहब ने कभी असगर खान केस की बात की, नवाज शरीफ साहब ने कभी तहरीक निजात की बात की, नवाज शरीफ साहब ने कभी परवेज मुशर्रफ से डीलों ढीलों की बात की, नवाज शरीफ साहब ने कभी साबका एस्टेब्लिशमेंट से डीलों ढीलों की बात की। नवाज शरीफ साहब बहुत बेहतर होंगे, छोड़ दीजिए इमरान खान और इनका मुआवजना, मैं करते ही नहीं हूं। लेकिन नवाज शरीफ साहब बात जब करते हैं कि मैं ये मुकदमा रखते हैं, पहली बात तो ये कि अब वो हैं, सब कुछ वो हैं, इनको सजाएं दिलवाएं। दूसरी बात है जब वो बात करें तो कंप्लीट करें, पूरा सच बोलें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। दानियल भाई आपके पास आता हूं, जरा वलीद इकबाल साहब को भी इस पे, ताकि आप एक साथ ही दोनों की बातों का जवाब दे दीजिए। वलीद इकबाल साहब, सवाल ये हो रहा है कि तर्ज सियासत यही रहना है कि जो इख्तिदार में है वो उसके लिए सब अच्छा है, बल्ले बल्ले उसकी, और जो इख्तिदार में नहीं है उससे रोना पीटना है। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इख्तिदार में भी हैं और पावर भी उनके पास मौजूद है, वो मुझे क्यों निकाला की बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा हो कि वो इस वक्त मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के साथ होता रहा गुज़िश्ता कई दहाइयों में, आज उसका कलाकामा कर दें, उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। ये उस पोजीशन में है नवाज शरीफ साहब, होना चाहिए ऐसा। हाँ जी, पहले तो मैं ये सोच रहा था जी कि आपने अगर इन दोनों मेहमानों को वक्त देना है तो मैं घर चला जाऊँ, क्योंकि मुझे तो आपने पिछला सवाल का भी पूरा जवाब नहीं देना दिया। वक्त जब आपने वक्फा ले लिया, मैं तो पिछले सवाल का जवाब भी मुकम्मल नहीं कर।
چلیں جی، میں اب صرف یہ 2 جملے پہلے وہ عرض کر دوں کہ ایک بے اختیار فارم 47 کی پیداوار حکومت کی آپ نے خارجہ پالیسی کی ناکامی دیکھی، جس کے بہت سی مثالیں ہیں. یہ کرگز جو اپنا بشکیک میں جو ہوا وہ، اور پھر بارڈر پہ جو تناؤ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ساری باتیں. لیکن میں اب آتا ہوں اس طرف. میاں نواز شریف کے جو اتنے ان کے نمائندے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو شروع، اب میرے باری آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کس قسم کی سیاست کی پیداوار ہیں، وہ سیاست میں آئے کس طرح، وہ سیاست میں لایا ان کو کون، اور پھر آگے 1981 سے لے کے پھر وہ 85 میں جب چیف منسٹر بنے، اور وہ آگے کیا کہاں کی وہ پیداوار ہیں اور وہ کیا ہے، شروع کہاں سے ہوئے. آئی تھنک یہ بڑی اہم بات ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے یہ الفاظ تھے مسعود صاحب کہ انہوں نے یہ کہا میاں صاحب نے کہ جی یہ میں نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے نتیجے میں میری حکومت کو برطرف کیا گیا. ایسا نہیں ہے. پہلے تو ایٹمی دھماکوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ پاکستانی شہری پاکستان میں فارن کرنسی اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں. وہ بنایا قانون، ان کو پورا تحفظ حاصل ہوگا. 1998 میں ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے میاں نواز شریف ان کے سارے ساتھیوں نے اپنے پیسے باہر منتقل کر دیے ہوئے تھے اور عام پاکستانیوں کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا. کبھی کسی نے اس کا جواب نہیں لیا. یہ 1998 میں جا کے اسٹیٹ بینک سے یہ رپورٹ لینی چاہیے کہ یہ کیا ہوا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. پھر 1993 کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری حکومت کو، اس وقت تو چلیں شکر ہے اللہ کا پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا، لیکن اس کا ملبہ بھی پی ٹی آئی پہ وہ ڈال دیتے. 93 میں سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا، کوئی خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہ جی سپریم کورٹ نے مجھے بحال کیا اور میری حکومت واپس آئی وفاق میں. وہ نہیں اس کو کیری سسٹین کر سکے، ان کو پھر سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا اور صدر اسحاق کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ٹھیک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ جب جنرل مشرف نے 1999 میں میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی کی، ان کی حکومت کے برطرف کیا، جو بھی تھا وہ کارگل والا سارا معاملہ تھا، جو وہ کلیم، اس پہ بھی بہت سی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، دوسری طرف سے یہی آتا ہے کہ نہیں جی وہ آن بورڈ تھے، وہ سارا کچھ تھا. لیکن اس کے نتیجے میں ان کی جو ہے وہ برطرفی ہوئی. ان کے ہائی جیکنگ کیس کے اوپر میں خود سینٹ کے اندر اس کی مذمت کر چکا ہوں. اور ابھی یہ جب رانا مقبول صاحب کا انتقال ہوا تھا تو وہ ہمارے ساتھی تھے، ان کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی اس کیس کے اندر ملوث تھے. ابھی کچھ دن پہلے علی محمد خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی مذمت کی اور اس اظہار یکجہتی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا جو ان کے خلاف جنرل مشرف نے کارروائی کی تھی. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بھٹی صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی اظہار یکجہتی کسی اور کے ساتھ، پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو تو چھوڑ دیں، کسی اور کے ساتھ اظہار یکجہتی. اگر میاں نواز شریف صاحب 28 تاریخ کو صدر بننے کے بعد ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی چلیں آئیں ان تمام مسائل کا مل کر حل نکالتے ہیں، تو کیا آپ کی پارٹی اور عمران خان صاحب تیار ہوں گے؟ دیکھیں جی اس پہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے جی. پہلے تو ہم نے بالکل یہ واضح کیا ہوا کہ ان 3 جماعتوں سے کوئی گفت و شنید نہیں ہو سکتی، پی ایم ایل این، پی پی پی، ایم کیو ایم. کیوں؟ کیونکہ یہ مینڈیٹ چور ہے. یہ فارم 47 کی سر میں تو مینڈیٹ سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، وہ سیاست مینڈیٹ سرنڈر کریں. لوگ ہیں وہ فارم 47 آپ لوگ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، میری عرض سن لینا جی. میری عرض یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ سرنڈر کریں، ہم ضرور ان سے بات کر لیں گے. ہم سیاسی جماعتوں سے باتیں کر رہے ہیں، وہ 6 جماعتوں کا اتحاد ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کی مہم ہم چلا رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ ہم کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یا کوئی سرگرمی اس میں تیار نہیں ہے کسی ڈائیلاگ میں یا وٹ ایور. لیکن کوئی ہم سے ہم خیالی تو دکھائی جائے، کوئی اظہار یکجہتی ہو سکتا ہے، کوئی اعتراف ہو اس بات کا، کوئی اعتراف ہو اس بات کا. ایک بریک ولید اقبال صاحب، پھر دانیل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اور تفصیل سے دونوں مہمانوں کی جو گفتگو تھی اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. دانیال چودھری صاحب، بھٹی صاحب کی گفتگو بھی سنی، ولید اقبال صاحب کی بھی گفتگو سنی. دونوں معزز مہمانوں کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سچ تو بول رہے ہیں لیکن پورا سچ نہیں بول رہے. 93 سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا میاں نواز شریف صاحب نے. بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جناب ولید اقبال صاحب بھی کہ 88 سے شروع ہو جائیں. اب تک جو کچھ غلط ہوا اور صرف اپنی بات نہ کریں بلکہ نظام کی بات کریں. کیا میاں نواز شریف صاحب ایسا کریں گے اب؟
देखिए सर, पहले सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि ये बात करते हैं फॉर्म 47 और 45 की। फॉर्म 47 वाले ये हैं जो KPK में आके बैठे, जिस तरह बैठे, जिस तरह इनको सीटें दी गई। मुझे बताएं कि आज ये बाई इलेक्शन में कहाँ गए फॉर्म 45 इनके 47 उठाते ना, लेके आते फॉर्म 45। आज मुल्तान के इलेक्शन में लेके आए फॉर्म 45। लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने इनकी नफ़रत को, इनकी गाली की सियासत को, इनकी तफरीक की सियासत को लोगों ने दफन कर दिया है। पाकिस्तान में आज लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। 100 200 50 लोग की टोलियां लेकर ये आज एहतजाज कर रहे हैं। इनकी जो फेंस सेटर्स थे, जो फेंस सेटर्स थे, उन तमाम फेंस सेटर्स ने अपना रुख, अपना रास्ता इनसे जुदा किया इस बेस के ऊपर कि आज भी ये जलाओ, घराओ, तफरीक, नफ़रत की सियासत करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इनको वापस उसी पोजीशन पे लेके जाएगी जो ये ओरिजिनल पोजीशन में थे, क्योंकि इनकी अहलियत इस मुल्क के सामने, इन लोगों के सामने इंशाल्लाह हमारी काबिलियत से सामने आएगी। जब हम डिलीवर करेंगे तो लोगों को नज़र आएगा ये सिवाय ये जो एक टोला आया था, सिवाय झूठ, नफरत और लोगों को गुमराह करने के अलावा दे हैड नथिंग टू गिव टू पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दे स्टिल हैव नथिंग टू गिव। ये जो अपनी कारकर्दगी नज़र आ रही है KPK में, वो लोगों के सामने है। उन लोगों को जितना मर्जी गुमराह करें वो लोग, इन चाहे जितना मर्जी कहें, लेकिन वो सूबा तारीखियों में जाता जा रहा है, वो बद से बदतर होता जा रहा है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। विफाक अपना किरदार अदा करे, मियां साहब की सियासत कैसी रहेगी, पहले भी आपने जवाब नहीं दिया, अब भी जवाब आपने। और जहां तक आपने बात की, बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं, जहां तक आपने बात की मियां नवाज शरीफ साहब की, देखिए हम तो हर उस एक्ट को, जो चीज़ें हुई हैं, हम उनको गलत को बार बार कहते रहे हैं। वो मुशर्रफ का दौर हो, वो कारगिल की लड़ाई हो, उसके बाद हो, वो मुल्क में एटमी धमाकों के बाद जो रिएक्शन था उसकी बात हो, हमने हर पॉइंट को हमेशा हाईलाइट किया। यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजना हो, और इंशाअल्लाह हमारी हमेशा कोशिश रही कि जमातों भुट्टो को घर भेजना, साथ लेके चलें। हमें भी तब के टाइम पे हमें भी बड़ा लोगों ने कहा कि KP में इनकी हुकूमत ना बनने दें, लेकिन हमने जमहूरी आपका पॉइंट आ गया दानियल भाई। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं चाह रहा था कि इसी मौजू पर अगर गुफ्तगू करते तो ज़्यादा टाइम मिलता, मगर आपने परफॉर्मेंस की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब दानियल चौधरी साहब, जनाब मोहतरम वलीद इकबाल साहब, जनाब इरशाद भट्टी साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं आगे मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत का रुख क्या रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।